بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آج ہم اپنا اردو کا دوسرا جو سبق ہے وہ اس کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے نظریہ پاکستان، اور یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے LLB ایم اے اردو ایم اے فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں، پھر PhD اردو کیا، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اعزازی ڈگریاں حاصل کیں۔ عملی زندگی کا آغاز بطور لیکچرار کیا۔ اس کے بعد سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ انہیں ان کی خدمات کے نتیجے میں 17 امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ نشان سپاس یعنی تعریفی ایوارڈ، ستائش کے طور پر بھی ایوارڈ ملا، ان کو نشان ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے موضوعات پر لکھا، جیسے ادب ہے، تصوف ہے، اخلاق ہے، مذہب ہے۔ ان کی تحریریں جو ہیں وہ زیادہ تر مورب اور مفرس ہوتی ہیں۔ مورب وہ لفظ جسے عربی بنا لیا گیا ہو مگر اصل میں وہ لفظ دوسری زبان کا ہو، اور مفرس غیر زبان کا لفظ جسے فارسی بنا لیں، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے جو اپنے اصل کے اعتبار سے اور زبانوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہیں عربی اور فارسی کی زبانوں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ عام پڑھنے والوں کے لیے ان کے جو لکھے گئے مضامین ہیں وہ بہت سادہ ہے، سلیس ہے اور عام فہم ہے، عام لوگوں کو بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں سے 100 سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ تصنیف کی ہیں۔ اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نظریہ پاکستان ایک مضمون ہے جو انہوں نے پاکستان کے قیام کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور پاکستان کی تشکیل کے مقاصد کیا تھے، اور تشکیل پاکستان میں جو شخصیات تھی جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کے کارناموں سے بھی ہم انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے۔ تو نظریہ پاکستان پڑھنے سے پہلے لفظ نظریے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ نظریے کا مطلب ہوتا ہے خیال یا تصور۔ تو نظریہ پاکستان، پاکستان کا خیال یا پاکستان کا تصور، ٹھیک ہے۔ اور آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ، رواداری کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک، شیوا عادت۔ مسلمانوں نے ہمیشہ حسن سلوک کو اپنی عادت بنایا ہے، لیکن جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر الحاد جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، دین سے پھر جانا، جب ایسے لوگ غلبہ یعنی برتری یا طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، سختی سے کھڑے ہو جانا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان دو لائنوں میں بچوں ایک پوری سمجھ لے کہ ایک پوری اس کے پیچھے کہانی ہے کہ بادشاہ اکبر نے کیا کیا تھا ایسا۔ بادشاہ اکبر آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، اور اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ میں حکمران ہوں، ہندوستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں۔ ان کے مذاہب اور نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور بھی مختلف ہے۔ مثلا مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کی عبادت گاہیں بھی مختلف ہیں۔ مثلا مسلمان مسجد جاتے ہیں، ہندو جو ہے وہ مندر جاتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ چرچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے ہاں حرام حلال میں بھی فرق ہے، اور جیسے شراب پینا اسلام میں حرام ہے لیکن ہندوؤں کے ہاں اس کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا ان اختلافات کی وجہ سے عوام آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ مثلا جیسے اگر گائے کو ذبح کیا جاتا، ہمارے ہاں گائے کو ذبح کرنا حلال ہے،
جبکہ ہندو جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس کو گائے ماتا کے اس طرح کا کچھ کہتے ہیں۔ تو جب اگر مسلمان گائے ذبح کرتے تھے تو ہندوؤں اس کے خلاف ہندو جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اس طرح سے یہ لڑائی ہو جاتی تھی، لڑتے تھے یہ آپس میں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک نیا دین بنا دوں جو سب کے لیے مشترک ہو، یعنی اس میں سارے مذاہب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا سوچا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر اس نے ان سب کو کیسے برابر کیا؟ اپنے مفاد کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی، سب کے لیے ایک بڑی عبادت گاہ بنائی جہاں سب عبادت کے لیے آئیں، یعنی مسلمان بھی وہاں آئیں، مسجد کی بجائے ہندو بھی مندر کی بجائے اس کی عبادت گاہ میں آتے، عیسائی بھی، سکھ بھی، جتنے بھی تھے۔ اور جب یہ آپس میں ملے تو جیسے مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور ہندو نمستے کہتے ہیں، سکھ ست سری اکال کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس اختلاف کو بھی ختم کرتے ہیں، جب آپس میں آپ لوگ ملیں تو السلام علیکم کی بجائے یا ست سری اکال یا نمستے کی بجائے اللہ اکبر اس نے سب کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ایک دوسرے سے مخاطب ہوں۔ یوں اس نے اسلام کی جو اصل روح تھی اس کو مسخ کرتے ہوئے نیا دین الہی کے نام سے متعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کام کیا، اور وہ تھا سجدہ تعظیمی، کہ کسی نے اس کو بہکایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ ایسے جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مشکلات آپ کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے مس گائیڈ کیا اور اسے کہا کہ تم بادشاہ ہو تو لوگ تمہیں سجدہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے سجدہ تعظیمی ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بطور بادشاہ اپنے لیے سجدہ تعظیمی جائز کروا لیا۔ یوں سجدے بھی ہونے لگے، جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ساری کہانی تھی، اس نے ایک نیا دین جو ہے وہ ایجاد کر دیا تھا اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ تو یہ بے جا جو رواداری تھی، غیر ضروری رواداری حسن سلوک، تو اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل، یعنی جو اختیارات تھے، اس کی وجہ سے ملک میں یہ کافرانہ طور طریقے، یہ جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو مختصر چیزہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو وہ اس قدر رائج ہو گئے تھے، رائج ہونا عام ہو جانا کسی چیز کا، کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر اس طرح کے حالات میں انسان اپنے دینی معاملات کو کس طرح سے ادا کر سکتا تھا؟ نماز میں مشکل ہو رہی تھی، اور جو ہے دوسرے جو معاملات تھے ان میں مشکلات تھی مسلمانوں کو۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد علی ثانی کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور رسالت قیامت تک رہے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی مقاصد کی خاطر دولت اور اقتدار کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے بلکہ اسلام کو بدل دیں گے، اسلامی تعلیمات میں تبدیلیاں کریں گے، جیسے اکبر بادشاہ نے کیا۔ اس کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، تو اس نے اپنے مطابق اسلامی تعلیمات میں تبدیلیاں کر دیں۔ تو یہ تو ہمارے اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھا ہے۔ تو پھر اللہ نے ایسا مرد قلندر پیدا کر دیا جو ابھی آپ نے جن کا نام پڑھا ہے مجدد علی ثانی، جو اس گرد و غبار کو صاف کر کے دین کو پھر اصل حالت میں سب کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو ایسے مرد قلندر کو جو ایسا کام کرتا ہو اسے مجدد کہتے ہیں۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے پرانے کو نیا کرنا۔ تو پھر جب بادشاہ اکبر کا آخری دور تھا تو اسلام کی سربلندی، یعنی کہ اسلام کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے حضرت مجدد علی ثانی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں بھی محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جیلنا، سختیاں اور مشکلات برداشت کرنا، قید کی سختیاں، کیونکہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔
تو مجدد الف ثانی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے خلاف، اکبر کے خلاف اس کو غلط قرار دیا، تو اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر جب وہ مر گیا، یعنی کیونکہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو جہانگیر جو تھا وہ آیا، تو جہانگیر نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور اسی لائن کو اپنایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب مجدد الف ثانی نے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہیں، تو انہوں نے جب اس کو صحیح اور غلط کی پہچان کروانے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر اور وہاں پر انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی نے کیا کیا کہ جب وہ قید میں تھے تو انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کر دی، اور یوں بڑے بڑے جو جرنیل تھے اور سارے تھے تو انہوں نے جو ہے پھر ان کی بات پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا، اور پھر یوں جیل میں بھی منظر تبدیل ہو گیا اور لوگ نمازیں پڑھنے لگے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے۔ جب بھی اسلام پر جب ہے کفر و حاد نے غلبہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اس کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی نے اسلام کی قدروں کو پھر نئے سرے سے فروغ دیا، پھیلایا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، یعنی خدمت کرنے والے بنے۔ پھر لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا پھر زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، سر اٹھانا یعنی بغاوت کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انہوں نے قبضہ کر لیا اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار، بے چینی، نا اتفاقی پھیل گئی، نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے والے اور اسلام کو سربلند کرنے والوں کی کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو سلطان کا نام آپ سب نے بہت سنا ہوگا، کئی دفعہ آپ کی شاید نظروں سے یہ نام گزرا ہو۔ اور ٹیپو سلطان ہماری تاریخ میں ایک بہادر سلطان کے نام سے، بہادر بادشاہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اور ٹیپو سلطان کی دہشت کا تو یہ عالم تھا کہ انگریز مائیں اپنے بچوں کو اس کے نام سے ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ، ٹیپو سلطان آ رہا ہے۔ تو اس حد تک اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ تو ٹیپو سلطان نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی غداری، ملک کے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مسلمان اس وقت بھی متحد ہو جاتے تو ہم 1947 کی بجائے ٹیپو سلطان کے دور میں ہی آزاد ہو سکتے تھے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی بھی ایک عالم دین تھے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 یعنی 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا، جوش اور ولولہ کہتے ہیں شوق کو، جذبے کو۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس جنگ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، غدر کا مطلب ہے بغاوت۔ لیکن اس وقت انگریز اس وقت تک بہت زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، اقتدار میں تھے، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی، مسلمانوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے مکمل طور پر اپنے لیے غلامی کا توق جو تھا وہ اپنے گلے میں ڈال لیا، اور مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ اب تو ہم ہمیشہ غلام رہیں گے اور اب ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن اور انہوں نے خود کو بس سمجھ لیں کہ جائے نماز اور اس تک کی مسجد اور جائے نماز تک خود کو محدود کر لیا تھا۔ لیکن اس دور میں بھی بہت سارے مسلمان رہنماؤں نے ہمت نہ ہاری اور مسلمانوں کو دوبارہ سے یکجا کیا اور ان کے اصلاح کے کارنامے ان کو بتائے کہ ہم کس قسم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً کیا انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا،
مفاہمت کے اعلان دوستی کو غنیمت جانا کہ ان کے ساتھ ہاں ملانے کوئی بہتری اسی میں سمجھی، اور پھر مسلمان جو قوم تھی اس کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ تہذیبی اصلاح ان کے رہن سہن کے طریقوں پر، کہ انہیں کس طرح سے رہنا ہے، پھر اور ان کے دلوں سے احساس کمتری، کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ختم کر دیں، اس احساس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس جو ہے ایک جماعت تھی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ چاہتی تھی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں پر بہت زندگی جو تھی وہ تنگ کر دی گئی، اور انہیں تمام شعبۂ زندگی میں کچلنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ انگریزوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ قوم دوبارہ سر اٹھا سکتی، کیونکہ مسلمانوں نے بر صغیر پر 800 سال حکومت کی تھی، اور جب 800 سال انہوں نے حکومت کی تو انہیں یہ تھا، اس بات کا خطرہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم دوبارہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سر اٹھائے گی۔ تو انہوں نے اس قوم کو ہر شعبۂ زندگی میں کچلنے کی بھرپور کوشش کی، اور انہیں سرکاری ملازمتوں سے بھی انہیں نکال دیا، اور اس پر بھی ہندو قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں بھی ہندی کو قائم کر دیا ہندوؤں نے، اور سر سید جو پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے کام کرتے تھے، پھر انہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ سر سید کے ایک اور رفیق ساتھی نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت تھی چونکہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ختم کر دیا جائے اور اسے بنگال سے الگ کر دیا جائے۔ تو پھر لیکن بعد میں جب ہندوؤں نے دیکھا کہ الگ ہو کر مسلمان اور ترقی کرنے لگے، تو انہوں نے پھر سازش کی، پھر کوشش کی، اور پھر 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم بھی چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم کب سے کب شروع ہوئی تھی؟ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں جا کر ختم ہوئی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ حجاز مقدس سرزمین مراد مکہ مکرمہ یا سعودی عرب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ساری ہمارے لیے مقدس زمین ہے، تو وہ اس کی خدمت کرنے کا، یعنی کہ یہ مکہ کی خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے مسلمان ترکی کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اس جنگ میں ترکی کا ساتھ دیا، اور انہیں مالی اور طبی امداد ساتھ ساتھ پہنچائی، بہم پہنچانا، ساتھ پہنچانا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے انات پیدا ہو گیا۔ انات کا مطلب دشمنی، نفرت پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم اس جنگ میں فتح حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو کوئی بھی مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ وعدہ ہی رہا، یہ ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے کہ انہوں نے ایسا کوئی وعدہ کیا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب، اس تکلیف کی وجہ سے، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی تھی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے پھر مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ شدی کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ ہندوؤں کے نزدیک انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا کر وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے مسلمان پاک ہو جائیں گے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ دو تحریکیں جو تھیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ شدی کی تحریک کا مقصد تھا مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، اور سنگٹن تحریک کا مقصد تھا
کہ ان ہندوؤں کو مالی طور پر مستحکم کرنا تاکہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا جو اصول تھا، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ آ گیا آپ کے سامنے۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا، دو قومی نظریہ۔ آپ دیکھیں کہ سارے جو حالات، ابھی ہم نے حالات اور واقعات کو پڑھا ہے، تو یہ سارے جو ہے وجہ بنے تھے دو قومی نظریے کی۔ کہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو برے صغیر کی دو بڑی قومیں تھیں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھی، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود یہ ایک قوم نہ بن سکی۔ مسلمانوں کا مذہب الگ، ان کے عقائد و نظریات الگ، اور اسی طرح سے ہندوؤں کا بھی مذہب اور رسوم و رواج، عقائد، نظریات سب کچھ مختلف تھا۔ تو یہی دو قومی نظریہ تھا۔ تو جب اس طرح کے حالات جو ابھی ہم نے اوپر پڑھے، تو اس طرح کے حالات جب ہوئے تو پھر مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم جو ہے ایک الگ قوم ہے اور ہمارے لیے ایک الگ وطن کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ کون سی تجویز؟ جو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی تھی، تو پھر قائد اعظم نے جب وہ مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ کا مطلب ہے کہ اس کو عملی طور پر عملی شکل میں لانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا 23 مارچ 1940 کو۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، کہ دو بنیادوں پر قوم کی تشکیل ہوتی ہے، قوم بنتی ہے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، ایک بنیاد تو وہ ہے جو مغربی مفکرین نے قائم کی، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک قومیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ ان کے نزدیک خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں اور جغرافیائی حدود پر جو ہے وہ ان کا جو تصور ہے، قومیت کا تصور ہے، وہ استوار ہوتا ہے، اور ان کے ہاں قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ کیا قومیت کی بنیاد بنتی ہے؟ مغربی مفکرین کے نزدیک اہل مغرب کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ قومیت کی بنیاد خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی حدود پر استوار کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ کیوں؟ کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اگر ہم اس نظریے کو اپنا لیتے جو مغربی مفکرین کے نزدیک تھا، تو پھر ہم تو بالکل اقلیت میں تھے، کیونکہ ہم پھر مسلمان قوم نہ رہتے بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جاتے۔ پھر قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کے وقت قائم فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ ہماری ملت کا اندازہ ہم جو ہے وہ اقوام مغرب سے نہیں کر سکتے، کہ جو مغرب کی قومیت کی بنیاد ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ہم جو قوم ہیں اس کی ترکیب تو خاص انداز سے ہوتی ہے، اور وہ خاص انداز کیا ہے؟ کلمہ،
لا الہ الا اللہ، کہ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم پھر اس قوم کا حصہ ہو جاتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو ہم ایک مسلمان قوم ہی کہلائیں گے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کے ان کے اکٹھا ہونا جو ہے وہ، یا ان کی قوم بننا، ایک قوم بننا جو ہے وہ ملک اور نسب پر انحصار ہے، کہ کتنا جغرافیائی حدود پر انحصار ہے ان کا، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب مسلمانوں کو اقبال پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے تمہاری جمعیت، تمہارا اکٹھا ہونا ایک مضبوط عمل ہے، تم تب ایک قوم بن سکتے ہو کہ تمہارا مذہب اسلام ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی قومیت جو ہے وہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ پاکستان بھی ایک نظریاتی قوم ہے نا، نظریاتی ملک ہے نا، ایک نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا، اور وہ نظریہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہم ایک الگ قوم تھے نا، ہم مسلمان تھے، اور ہم مسلمان تبھی ہوتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمے کی وجہ سے ہی ہم جو ہے ایک الگ ملک لینے پر مجبور تھے، یا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ یا ایسی سرزمین یا ایسی زمین کا ٹکڑا چاہتے تھے کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اچھا جی، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں دیکھیں ہر نسل اور ہر رنگ کا انسان موجود ہے، اور جغرافیائی خطے کا چاہے وہ کسی بھی خطے سے ہے لیکن وہ اس قوم کا حصہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے متحد اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، یہ جو ہے یہ ہندوؤں کی بات ہے کہ ہندو جو ہے وہ ذات پات اور چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہے، وہ چھوت چھات کو بھی کہ چھونا کسی کو، اس طرح کا وہم بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے ناپاک ہو جائیں گے، جیسے ان کے ہاں شودر سب سے کمتر قوم ہے، اور اگر وہ کسی جگہ پہ نظر آ جائیں یا کسی کے ساتھ کسی اور ذات کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں۔ اچھا، نظریہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ طرز معاشرت، رہنے کے طریقے، ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں کیا ہے کہ اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی حیثیت رکھنے سے کیا مراد ہے کہ ان اقدار کے بغیر اور اس تصور کے بغیر جو ہے ہمارا جو نظریہ ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مطلب کہ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار، یہ ہماری اقدار ہیں، یہ اسلامی اقدار ہیں، یہ اسلامی زندگی کی اقدار ہیں۔ تو ان کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا، یا نظریہ پاکستان نہیں پھیل سکتا تھا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سارے مسلم کنٹریز تھے، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ایشیا اور افریقہ میں نظریہ پاکستان کے قیام سے پہلے، لیکن جو پاکستان کا قیام تھا یہ ایک، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک نظریاتی ملک تھا، ایک نظریے کے تحت حاصل ہوا تھا، تو اس نظریے کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ تو نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا، یہ تھا نظریہ پاکستان کا مقصد۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، بہت برا گزرا، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے
پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت، طاقت سب تھا، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مشتمل تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم مسلسل عمل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آنا، قائم ہونا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، یا ہم اپنے ملک کو قوموں کی برادری میں ایک نمایاں مقام دلانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، تبھی ہم جا کر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی یعنی ترقی یافتہ جو ہے، اور قوموں کی برادری میں ہم سے نمایاں مقام ہونا چاہیے، ایسی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنے ملک کون سی چیز ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، فائدے میں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنے فائدے کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ہمیں ایک نمایاں مقام حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، طاقتور، مستحکم، مضبوط، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یوں ہمارا چیپٹر یہاں کمپلیٹ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلیے اب اس کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں، مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو یہ آپ آ جائیے صفحہ نمبر 22 پہ، میرے پاس تو 22 ہے، آپ دیکھیے بالکل آغاز میں کہ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، سوال نمبر 2 ہے جی کہ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ یہ اسی پہلے پیراگراف کی جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، یہاں سے دیکھیے، میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں تک اگر آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ساتھ نہیں دیا، یوں ٹیپو سلطان اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا، یہ بھی ہو سکتے ہیں، نہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اس کی جگہ یہ لکھ دیں، یوں ٹیپو سلطان اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟
اب یہ جو ہے پہلی جنگ عظیم والا جو ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 23 میں، اس میں آ جائیں کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس جنگ میں چونکہ ترکی کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ مسلمانوں سے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ترکی کو مزید نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد انگریز اس وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس فریب کی وجہ سے اور خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت شروع کی۔ میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ سن لیں۔ ہم نے اس میں سے تھوڑے جملے لے کر، کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے وجہ بتانی ہے کہ کیوں شروع کی گئی تھی، تو اس کے پیچھے 2-3 لائنوں میں ہم اس کو بتائیں گے کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اس جنگ میں ترکی کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ اور آگے یہاں سے لیتے ہیں، عناد پیدا ہو گیا، لیکن حکومت برطانیہ نے مسلمانوں سے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ترکی کو مزید نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد انگریز اس وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس فریب کی وجہ سے اور خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت شروع کی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ نے اس طرح سے لکھ لینا ہے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ یہ بھی ہم نے پیج نمبر 23 پہ لاسٹ میں پڑھا تھا۔ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، بنانے کا مطالبہ کیا۔ ایسے کر لیں آپ، تجویز کی بجائے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ دوبارہ سن لیں، علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ اگلا سوال دیکھیے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ یہ پیج نمبر 24 کا جو فرسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی اس کے بعد ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یہ جو اقبال کے شعر سے نیچے والا جو پیراگراف ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے، اور ایسی نظریاتی قوم
قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد یا نقطہ کیا ہے؟ یہ اب آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ آپ عموماً بچوں سے یہ سوال اگر بعض کا بورڈ میں بھی آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا ظاہر ہے بورڈ میں سوال کو گھما پھرا کر دیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تو بنیادی نقطہ کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ اور پھر آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں، نیچے فراہم کرنا تھا اور لاسٹ پیراگراف میں سے لیں گے اور آگے لکھیے فراہم کرنا تھا اور پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا۔ فراہم کرنا تھا نہیں لکھیں گے ہم، کرنا ہے، سوری، اس طرح سے بنائیں گے ہم۔ اس اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے اور پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کے لیے فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ یہ سارا ہم نے یہ نہیں بتانا کہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا، یہاں بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا ہیں؟ شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ تو اس کا آپ سوال میں سے ہی جواب بنائیں گے یا اس طرح سے لکھیں کہ شدی اور سنگٹن دونوں ہندوؤں کی چلائی ہوئی تحریکیں تھیں۔ شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا اور سنگٹن تحریک کا مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا تھا۔ یا پھر اس میں تھوڑا سا ایک لائن کو اور ہم اضافہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ شدی، اور دوبارہ سنیں، شدی اور سنگٹن دونوں ہندوؤں کی چلائی ہوئی تحریکیں تھی۔ شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا اور سنگٹن تحریک کا مقصد ہندوؤں کو اس قدر مستحکم کرنا کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ صحیح جواب اس کا بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کی جو ہے کوسچن آنسر ختم ہو گئے ہیں۔ سوال جو اگلا سوال نمبر 2 جو ہے الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کو چھوڑ دیں، خلاصے کو چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ نے سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ یہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، سارے آپ کو اس کے آنسر جو ہے اس میں سے مل جائیں گے۔ ٹک کراس بھی آپ خود کر لیجئے گا۔ اور میچ دا کالم ویسے آپ کا آتا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ساری اس کی چیپٹر کے اندر سے یہ سب کچھ اس میں سے آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے یہ چیپٹر بھی جو ہے کمپلیٹ ہوا اور آپ اس کا کام کر کے پھر آپ مجھے بھیجیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو چیک کر کے واپس بھیج دوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔